بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات سامعین، آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے، جس کے متعلق مجھے بہت ساری خواتین کے میسیجز اور کمنٹ ریسیو ہوئے تھے، جو لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کے شوہر ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اور وہ بیوی کی کوئی بات نہیں مانتے، ان کے خرچے پانی کا کوئی نہیں پوچھتے، کبھی دیا نہیں۔ تو وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ شوہر کے حوالے سے ان خواتین کو سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، جن کی نہیں ہوئی، ان کے لیے بھی ایک خاص عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلی رات، وہ لوگ جن کی شادی ہونے والی ہے تو آپ پہلی رات خواتین کے لیے ہے، آپ نے اللہ پاک کا اس نام کو پڑھنا ہے اور اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ درمیان میں آپ نے اللہ عز و جل کا یہ نام سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا رؤوف، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھتے ہوئے تصور میں رکھیے گا کہ شوہر آپ کا تابعدار رہے، آپ کے ساتھ پیار محبت سے رہے، کسی سے اس دوران آپ نے بات نہیں کرنی اور خاموشی سے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر شوہر کے ماتھے پر ہلکا سا پھونک دینا ہے، غیر محسوس طریقے سے، کہ شوہر کو پتہ نہیں چلے کہ آپ اس پر دم کر رہے ہو۔ اور یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ خواتین جن کی شادی ہونے والی ہے وہ لوگ پہلے ہی کر لیں، تاکہ ان کے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ظلم نہ ہو، ان کا خیال رکھیں اور پیار محبت رہے۔ پھر سے بتاتی چلوں، یا رؤوف، اور ہلکی سی پھونک دے، ٹھیک ہے، پھونک مار دیں آپ اس کے ماتھے پر، اور یقین مانیے اسی وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس وقت سے لے کر ساری زندگی مرتے دم تک وہ آپ کے لیے مہربان رہے گا اور کوئی ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ تو تھا وہ لوگ ان کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے، جو اس عمل سے محروم ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے کیا عمل ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی اچھا واقعہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس وظیفے کو کیا، اس وظیفے پر عمل کیا، اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے ان کے مسئلے کو حل کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھی، اور حجاج بن یوسف نے ان کے والد کو پیغام بھیجا کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ وہ والد تھے تو وہ پریشان تھے کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو ہماری گردن کٹ جائے گی، وہ تو بات بات پہ قتل کر دیتا ہے، تو وہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹی، میں تجھے اپنے والد صاحب کا ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تو پڑھ لے گی تو تمہارا شوہر اس قدر مہربان ہوگا، چاہے وہ دوسروں کے لیے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ مہربان رہے گا۔ تو سامنے سکرین پر آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد والحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نہیں، آپ نے پڑھنا ہے والحمدللہ رب العالمین۔ جب شوہر سامنے آئے تو آپ نے فوراً اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں اور پڑھ کر شوہر پر پھونک دیا کریں آرام سے، کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ شوہر ہمیشہ مہربان رہے گا اور کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا اور سکون ہوگا۔ تو صحابہ رسول کے جو بیٹے تھے انہوں نے اس بیٹی سے پوچھا، بتا تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ میں نے تمہیں دعا سکھائی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب حجاج بن یوسف سامنے آتا تو میں یہ دعا پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو وہ اپنے ابا جان کو بتاتی ہیں کہ میں نے پھر حجاج بن یوسف کو دنیا سے زیادہ مہربان نہیں دیکھا، یعنی وہ میرے لیے اتنا مہربان ہو جاتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ مہربان مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ جتنی بھی بیویاں مجھے سن رہی ہیں جن کے شوہر تلخ مزاج ہیں، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں یا مارتے ہیں، مار گٹائی کرتے ہیں،
غصہ کرتے ہیں اور جیسے کھانے میں کیڑے نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھ جانا، ان کے لیے خاص کر یہ عمل ہے جب بھی شوہر کے سامنے جاؤ یا شوہر آپ کے سامنے آئے، دونوں حالتوں میں آپ نے ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، پڑھ کر شوہر پر پھونک دینا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھونک دینا ہے، اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا، انشاءاللہ وہ شوہر آپ کے لیے بالکل نرم مزاج ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا سا عمل پسند آیا ہوگا، اور یقین جانیے جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ خواتین جو مجھے سن رہی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی پرسکون ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب تک یقین کامل نہیں ہوگا تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ دل میں یقین نہ ہو اور شک ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یقین لازمی ہے، کامیابی کے لیے یقین کا ہونا پہلی سیڑھی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آج کا ہمارا یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریے گا اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو عمل کیسا لگا۔